فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ والیوم 9، جہاں پر ہم مکتوب پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو شرح نہج البلاغہ ہے یہ ہے تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں مولا کا مکتوب نمبر 3۔ لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک قاضی شریح بن الحارث نے آپ علیہ السلام کے دور میں 80 دینار کا ایک مکان خرید لیا، تو حضرت علیہ السلام نے خبر پاتے ہی اسے طلب کیا اور اسے فرمایا۔ آئیے یہ پڑھنے سے پہلے مکتوب کی سند پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس مکتوب کے واقعے کو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے امالی میں نہج البلاغہ سے پہلے نقل کیا ہے، جو نہج البلاغہ میں مذکور مکتوب سے کچھ مختلف ہے۔ سید رضی کے بعد جن لوگوں نے اس مکتوب کو نقل کیا اس کی عبارت میں کافی فرق پایا جاتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ سے پہلے کے دیگر ماخذوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک سبط ابن جوزی ہیں، جنہوں نے اس مکتوب کو تذکرۃ الخواص میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح قاضی قضائی نے دستور معالم میں اور شیخ بہائی نے کتاب 40 میں سے نقل کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199۔ اور اب آئیے مکتوب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لکھا ہے یہ مکتوب جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بے مثال ہے، امام علیہ السلام کے اس رد عمل پر مشتمل ہے جس کا آپ علیہ السلام نے اپنے معروف قاضی شریح کے ایک نسبتاً مہنگا گھر خریدنے پر اظہار فرمایا تھا۔ اس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ مذکورہ گھر کی خریداری کے بعد امام علیہ السلام اس کے لیے سند کے نام سے کوئی تحریر مرتب فرماتے ہیں، مگر یہ عام گھروں کی اسناد کی طرح نہیں، بلکہ ایک ایسی سند ہے جو بہت ہی عبرتناک اور درس آموز ہے، جس میں آپ علیہ السلام دنیا کی بے اعتباری اور ناپائیداری کو مکمل طور پر واضح فرماتے ہیں، اور یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ لوگ کس قدر غرور و غفلت میں گھرے ہوئے ہیں اور دنیا کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ بقول امام علیہ السلام اگر شریح نے یہ اخلاقی سند پہلے دیکھ لی ہوتی تو اس گھر کی خریداری سے صرف نظر کر لیتا۔ امام علیہ السلام نے قاضی شریح کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار فرمایا؟ کیا واقعی اس نے وہ گھر حرام اور رشوت کے مال سے خریدا تھا؟ بعید معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے شریح کو ایسا کرنے کا موقع دیا ہو، یا آپ علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے جان و ناموس اور اموال پر قاضی ہوتا ہے اسے سادہ زندگی اختیار کر کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بننا چاہیے۔ آئیے پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں آغاز ہوتا ہے بلغنی انکب طاعت، اور اختتام ہے بدرہمن فما فوقا۔ ترجمہ اے شریح، میں نے سنا ہے کہ تم نے 80 دینار کا مکان خریدا ہے اور اس کے لیے بے نامہ بھی لکھا ہے اور اس پر گواہی بھی لی ہے۔ شریح نے کہا ایسا تو ہوا ہے۔
آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا شریح ان قریب تیرے پاس وہ شخص آنے والا ہے جو نہ اس تحریر کو دیکھے گا اور نہ تجھ سے گواہوں کے بارے میں سوال کرے گا، بلکہ تجھے اس گھر سے نکال کر تنہا قبر کے حوالے کر دے گا۔ دیکھو اے شریح، اگر تم نے مکان دوسرے کے مال سے خریدا ہے اور غیر حلال مال سے قیمت ادا کی ہے تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اس مکان کو خریدتے وقت میرے پاس آتے اور مجھ سے دستاویز لکھواتے تو 1 درہم میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتے، 80 درہم تو بہت بڑی بات ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ یہاں پر سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ یہ گھر کہاں سے خریدا۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام قاضی شریح کو حاضر کرنے کے بعد اسے یوں مخاطب ہوئے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے 80 دینار کا مکان خریدا ہے اور اس کے لیے بے نامہ بھی لکھا ہے اور اس پر گواہی بھی لے لی ہے۔ شریح نے کہا ایسا تو ہوا ہے اے امیر المومنین۔ آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ شریح ان قریب تیرے پاس وہ شخص آنے والا ہے جو نہ اس تحریر کو دیکھے گا اور نہ تجھ سے گواہوں کے بارے میں سوال کرے گا، بلکہ تجھے اس گھر سے نکال کر تنہا قبر کے حوالے کر دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ در حقیقت امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ تم نے سند اور دستاویز کے ذریعے اس گھر کو اپنے نام ثبت کر لیا ہے تاکہ کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے، لیکن جب موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے آئے گا تو وہ اس سند کی کوئی پرواہ نہ کرے گا اور تمہیں اس گھر سے باہر کر دے گا، کیونکہ اسناد و دستاویزات دنیاوی زندگی میں کام آتی ہیں نہ کہ اخروی زندگی میں، اور نہ اس وقت کام آتی ہیں جب انسان سرائے آخرت کی طرف روانہ ہونے والا ہو۔ لفظ شناخص کا مادہ شخوص شین خے واو سواد سے ہے، جس کے معنی سفر کرنے کے ہیں۔ جملے کا مفہوم یوں ہوگا کہ تمہیں ایک مسافر کی صورت میں اگلی دنیا کی طرف بھیجا جائے گا۔ بعض نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ شاخص شین الف خے سواد شاخص سے مراد ایسی چیز ہے جو واضح طور پر نظر آتی ہے، اور جب انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو ہاتھوں اور کندھوں پر آشکار طور پر قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ نیز یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ شخوص کے معنوں میں سے ایک آنکھوں کا خیرہ ہو جانا ہے، اور یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں مرتے وقت کھلی اور بے حرکت ہوتی ہیں، گویا وہ کسی چیز کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں، مگر پہلے معنی سب سے زیادہ مناسب ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے اس مکتوب میں کہ وَيُسْلِمَكَ إِلَىٰ قَبْرِكَ خَالِصًا، یہ جو جملہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان دنیا سے اپنے کفن کے علاوہ کوئی چیز لے کر نہیں جاتا۔ البتہ یہ سب اس صورت میں ہے کہ گھر حلال اور پاک مال سے خریدا گیا ہو، اور اگر حرام یا مشکوک مال سے خریدا گیا ہو تو بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔ اسی لیے امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں دیکھو اے شریح، اگر تم نے مکان دوسرے کے مال سے خریدا ہے اور غیر حلال مال سے قیمت ادا کی ہے تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ اگرچہ جملہ جو ہے یہ کہ من غیر مالکا اور من غیر حلالکا کے جملے مضمون کے حوالے سے ظاہراً ایک ہیں، تاہم ممکن ہے کہ ان کے درمیان یہ فرق ہو کہ پہلا جملہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو کہ جو ظاہراً کسی کی ملکیت میں نہیں، مثلاً شریح نے گھر خریدتے وقت اس کی قیمت بیت المال سے ادا کی ہو جو ظاہراً اور حقیقت میں اس کی نہیں، لیکن من غیر حلالکا کا جملہ ایسے اموال کی طرف اشارہ ہے کہ جو ظاہراً اسی کے ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں، لیکن رشوت وغیرہ کے ذریعے حاصل کیے ہیں کہ جو حلال نہیں ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے قد خسرتا دارت دنیا کا جملہ ممکن ہے کہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ حرام مال طبعی طور پر منفی آثار کا حامل ہوتا ہے اور انسان کے لیے آفت و مصیبت کا
باعث بنتا ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام کے کلمات قصار میں آیا ہے کہ انورٹڈ کاما میں ہم پڑھتے ہیں، جو کہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے نمبر 240 ہے۔ ترجمہ کہ گھر میں ایک غصبی پتھر بھی اس کی ویرانی کا ضامن ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یا یہ جملہ شاید اس مطلب کی طرف اشارہ ہو کہ اگر حرام مال سے گھر خریدا ہے تو ممکن ہے کہ جلد رسوا ہو جاؤ اور دنیاوی خسارے کے علاوہ آخرت کا نقصان بھی تمہیں ہی اٹھانا پڑے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مکتوب کے اصل نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، یاد رکھو اگر تم اس مکان کو خریدتے وقت میرے پاس آتے اور مجھ سے دستاویز لکھواتے تو 1 درہم میں بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ 80 درہم تو بہت بڑی بات ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے بدرہمن فما فوقو، ممکن ہے کہ اس معنی کی طرف اشارہ ہو کہ 1 درہم یا اس سے کم قیمت پر، جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اس بات میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے اب دوسرا حصہ پڑھتے ہیں اس مکتوب کا۔ ھذا ماشترا عبد ذلیل، اور یہ ختم ہو رہا ہے، اس کو پڑھتے ہیں کہ من علائق الدنیا، اور یہ اس دستاویز کا متن ہے۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما میں اس دستاویز کا متن، کہ یہ مکان ہے جسے ایک بندہ ذلیل نے اس مرنے والے سے خریدا ہے جسے کوچ کے لیے آمادہ کر دیا گیا ہے۔ یہ مکان دنیائے پرفریب میں واقع ہے، جہاں فنا ہونے والوں کی بستی ہے اور ہلاک ہونے والوں کا علاقہ ہے۔ اس مکان کی حدود 4 یہ ہیں: ایک حد اسباب آفات کی طرف ہے، دوسری اسباب مصائب سے ملتی ہے، تیسری حد ہلاک کر دینے والی خواہشات کی طرف ہے، اور چوتھی گمراہ کرنے والے شیطان کی طرف، اور اسی طرف اس گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس مکان کو امیدوں کے فریب خوردہ نے اجل کے راہگیر سے خریدا ہے، جس کے ذریعے قناعت کی عزت سے نکل کر طلب خواہش کی ذلت میں داخل ہو گیا ہے۔ اب اگر اس خریدار کو اس سودے میں کوئی خسارہ ہو تو یہ اس ذات کی ذمہ داری ہے جو بادشاہوں کے جسموں کو تہوبالا کرنے والا، جابروں کی جان نکال لینے والا، فرعونوں کی سلطنت کو تباہ کر دینے والا، کسریٰ و قیصر، تبع و حمیر اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے والوں، مستحکم عمارتیں بنا کر انہیں سجانے والوں، ان میں بہترین فرش بچھانے والوں، اور اولاد کے خیال سے ذخیرہ کرنے والوں اور جاگیریں بنانے والوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے والا ہے کہ ان سب کو قیامت کے موقف حساب اور منزل ثواب و عذاب میں حاضر کر دے، جب حق و باطل کا حتمی فیصلہ ہوگا اور اہل باطل یقیناً خسارے میں ہوں گے۔ اس سودے پر اس عقل نے گواہی دی ہے جو خواہشات کی قید سے آزاد اور دنیا کی وابستگیوں سے محفوظ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہیڈنگ: ایک بے مثال دستاویز۔ تفصیلات یوں ہیں کہ بعض روایات کے مطابق اس مکتوب کے پہلے حصے میں مذکور مطلب کے بعد شریح نے امام علیہ السلام سے اس سند کی درخواست کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکان ہے جسے ایک بندہ ذلیل نے اس مرنے والے سے خریدا ہے جسے کوچ کے لیے آمادہ کر دیا گیا ہے۔ یہ مکان دنیائے پرفریب میں واقع ہے جہاں فنا ہونے والوں کی بستی ہے اور ہلاک ہونے والوں کا علاقہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسناد کی ترتیب میں معمولاً ذیل کے امور کا خیال رکھا جاتا ہے: نمبر 1 فروخت کرنے والے اور خریدار کے نام، نمبر 2 متعلقہ ملک کا پتہ، 3 اس کے حدود 4 اور اصل دروازہ،
4 قیمت 5 گواہان۔ امام علیہ السلام نے شریح کے لیے لکھی گئی اس دستاویز میں پہلے خریدار اور فروخت کرنے والے کے اوصاف اور پھر گھر کے پتے اور محل وقوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور اب تیسرے نقطے یعنی کہ گھر کی حدود اربع کے تعین سے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ اس مکان کے حدود اربع یہ ہیں: ایک حد اسباب آفات کی طرف ہے، دوسری اسباب مصائب سے ملتی ہے، تیسری حد ہلاک کر دینے والی خواہشات کی طرف ہے، اور چوتھی گمراہ کرنے والے شیطان کی طرف ہے، اور اسی طرف اس گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ انسان دنیا میں 4 خطرناک عوامل میں گھرا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک قدرتی آفات ہیں جیسے سیلاب، زلزلے، بیماریاں اور جنگ وغیرہ جو باہر سے اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ دوسرا وہ آفتیں ہیں جو اندرونی طور پر اسے گھیر لیتی ہیں، جیسے بدن کے مختلف اعضاء کا ضائع ہو جانا یا کسی رشتہ دار اور عزیز کا ہاتھ سے گنوا دینا، جبکہ تیسرا ہوا و ہوس اور سرکش نفس ہے جو اندر سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور چوتھا شیطان ہے جو باہر سے اس میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ یہ 4 عوامل ہر جگہ انسان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ممکن ہے کہ انسان تہذیب نفس کے ذریعے ہوا اور ہوس کو اور مضبوط عزم و ارادے کے ذریعے شیطانی وسوسوں کو قابو کر کے ان 2 مہلک عوامل سے چھٹکارا حاصل کرے، لیکن قدرتی آفتیں اور مصائب سب ہی کے لیے ہیں اور کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت یہ انسان پر پڑ سکتے ہیں اور انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا امام علیہ السلام ایک اور مقام پر دنیا کو ایسے گھر سے تشبیہ دیتے ہیں جو آفات اور بلاؤں میں گھرا ہوا ہے۔ اور آئیے یہاں پر لکھا ہے کہ ترجمہ جو کہ نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 226 کا ترجمہ ہے کہ آفات و مصائب سے متعلق دوائی دال واو الف عین چھوٹی یہ دوائی کا استعمال ان کے اسباب کی طرف اشارہ ہے جو انسانی زندگی کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الحول مردی کی تعبیر الف لام ہے واو چھوٹی ہے الف لام میم رے دال چھوٹی ہے کی تعبیر خواہشات نفس کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو مادی اور معنوی ہلاکت کے دہانے پر پہنچاتی ہیں۔ بالآخر خواہشات نفس انسان کو انسانیت کے بلند مقام سے گرا کر جہنم میں دھکیل دیتی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ یہ جملہ وفی ہے یشرعو بابو حاضہ دار کا جملہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اس خطرناک گھر میں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، اگرچہ باقی عوامل میں بھی اپنی جگہ مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دستاویز کے چوتھے حصے میں یوں فرماتے ہیں کہ اس مکان کو امیدوں کے فریب خوردہ نے اجل کے راہگیر سے خریدا ہے، جس کے ذریعے قناعت کی عزت سے نکل کر طلب و خواہش کی ذلت میں داخل ہو گیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ان جملوں میں جو تعبیرات ہم معنی اور باہم متضاد استعمال ہوئے ہیں وہ قابل غور ہیں، جیسے خروج و دخول، عزت و ذلت اور قناعت و حرص وغیرہ تضاد کی مثالیں ہیں۔ مذکورہ بالا جملوں میں آفات و مصائب اور مروی و مغوی جیسے الفاظ ہم معنی الفاظ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سند ملکیت سے متعلق 5ویں نقطے جو کہ سند کے درست نہ ہونے کے سبب ہونے والے نقصانات اور خرابیوں کے مقابلے میں ذمہ دار کا تعین کرتا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں مولا ترجمہ کہ اب اگر اس خریدار کو اس سودے میں کوئی خسارہ ہو تو یہ اس ذات کی ذمہ داری ہے جو بادشاہوں کے جسموں کو تہو بالا کرنے والا، جابروں کی جان نکالنے والا، فرعونوں کی سلطنت کو تباہ کر دینے والا، کسریٰ و قیصر، تبع و حمیر، تے بے عین تے بے کے پاس تشدید ہے اور ہے میم یہ رے اس کے بعد ہے کہ تبع و حمیر
اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے والوں، مستحکم عمارتیں بنا کر انہیں سجانے والوں، ان میں بہترین فرش بچھانے والوں اور اولاد کے خیال سے ذخیرہ کرنے والوں اور جاگیریں بنانے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام امام علیہ السلام کے اس کلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں فریب یا دھوکہ دہی کا انکشاف ہو جائے اور اس میں کوئی عیب یا نقص نکل آئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اسی طرح اگر معلوم ہو جائے کہ متاع غصبی اور کسی دوسرے کا حق تھا تو کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں معاملے کے وقت لکھی ہوئی قرارداد کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے، لیکن اس قاضی شرعی کے معاملے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان نقصانات کی تلافی کے لیے ملک الموت کی جانب رجوع کیا جائے، جس نے بادشاہوں کی جان نکالی اور ان کے محلات کو برباد کر دیا۔ یہ ملک الموت وہی ہے جس نے قیصر و کسریٰ، تبع و حمیروں کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ یہ سب مختلف ملکوں کے شہنشاہی سلسلوں کے نام ہیں، تو ان کو تہ خاک کر دیا اور زندگی بھر مال و دولت جمع کرنے والوں، مضبوط اور بلند و بالا محلات تعمیر کرنے والوں اور جاگیریں بنانے والوں کو نابود کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ لفظ مبلبلے ہجے کرتے ہیں، میم پہ پیش ہے، بے پہ زبر ہے اور لام پہ جزم ہے، تو مبل پھر ہے بے لام، اور بے اور لام دونوں کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، تو مبل بلے کا مادہ بل بلت بریکٹ میں لکھا ہے مزرات کا ہم وزن ہے، اور اس کے بعد معنی پائے جاتے ہیں، اس کے متعدد معنی پائے جاتے ہیں، کبھی یہ تشویش و اضطراب کے معنی، کبھی منتشر کرنے اور کبھی خراب اور فاسد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہی معنی مناسب ہیں جس کے بعد اوپر کی عبارت میں جان نکالنے اور اس کے بعد ملک کے چھن جانے سے متعلق ذکر ہوا ہے۔ پھر اس نقطے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ لفظ کسرہ دراصل خسرو تھا، خے سین رے واو، اور یہ شاہ کا جو لفظ ہے جیسے کہ ایک عام مفہوم کا حامل ہے۔ اسی طرح لفظ قیصر روم کے بادشاہوں کے لیے، جبکہ تبع اور حمیر یمن کے بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اگرچہ ہر ملک میں خاص تعبیر ہوا کرتی تھی۔ پھر لکھا ہے لفظ ومن بنا و شیدہ کے جملے سے متعلق یوں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ تشید مضبوط کرنے کے معنی میں آیا ہے اور بلند کرنے کے معنی میں بھی، لہٰذا یہ جملہ دونوں معنوں کی قابلیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان جمع میں بھی کوئی مشکل نہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مضبوط اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کیں، جبکہ لفظ زخرفہ و نجدہ میں سے ہر ایک قسم کی زینت کی طرف اشارہ ہے۔ زخرفہ عمارت کی تزئین کی طرف اشارہ ہے، جبکہ نجدہ عمارت کے اندرونی وسائل کی طرف اشارہ ہے، جیسے بچھونا، تکیے اور پردے وغیرہ۔ اور لفظ اعتقد الف عین تے قاف دال اعتقدہ کے جملے کے معنی دستاویزات وغیرہ کے حوالے سے معاملے کو مضبوط کرنے کے ہیں، چنانچہ دنیا پرست لوگ اپنے وسوسوں کی بنا پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ مضبوط دستاویزات کے ذریعے اپنی جاگیر اور اموال کو دوسروں کی دست برد سے محفوظ رکھیں اور اپنے زوم میں اپنی اولاد کے لیے یادگار چھوڑ جائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ یہاں پر یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 78 بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو کہ جس میں کہ مولا نے اس میں اپنے کلام میں ذکر کیا ہے ترجمہ، تاکہ ان سب کو قیامت کے موقف حساب
اور منزل ثواب و عذاب میں حاضر کر دے جب حق و باطل کا حتمی فیصلہ ہوگا اور اہل باطل یقیناً خسارے میں ہوں گے. اور یہ انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اشخاصہم اوپر کی تفسیر کے مطابق مبتدا یعنی کہ سبجیکٹ ہے اور الی موقف الارض خبر کی منزلت پر ہے. اور یہاں پر حوالہ ہمیں دیکھنا ہے جو کہ لکھا ہے کہ اس نظریے کی تائید کرنے والے قرائن میں سے ہیں، اور قرائن میں سے یہ ہیں: الف ابن سلامت کی کتاب دستور، اور یہاں پر دستور معالم الحکم کے صفحہ نمبر 137 پر اوپر مذکور مکتوب کو عبارت و تبا و حمیر پر اختتام کیا ہے. اس کے کہ جملہ اشخاصہم کا ذکر کیا جائے جبکہ اس نے مکتوب کو جاری رکھا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے مگر نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے اشخاصہم کو مبتدائے مؤخر جانا ہے اور جملہ فعلا مبل اجسام الملوک کو خبر مقدم. اس بنا پر جملے کا مفہوم یوں ہوگا کہ وہ فرشتے جو بادشاہوں کے جسموں کو لرزا کر رکھ دیں اور ان کی روحوں کو قبض کریں گے اور ان کے تخت و سلطنت کو درہم برہم کر دیں گے، انہی فرشتوں کے ذمے ہے کہ دنیاوی اموال میں ہیر پھیر کرنے والوں کو قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے لیے حاضر کر دیں. جی ہاں، تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور سبھی مال و دولت یہیں رہ جائیں گے. سبھی انسان موت کا مزہ چکھیں گے اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں گے. امام علیہ السلام اس دستاویز کے آخر میں اہل دنیا کی دستاویزات کی مانند اس معاملے کے گواہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سودے پر اس عقل نے گواہی دی ہے جو خواہشات کی قید سے آزاد اور دنیا کی وابستگیوں سے محفوظ ہے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے چونکہ گواہوں کو عادل اور قابل اعتماد ہونا چاہیے، لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امر پر وہی عقل گواہی دے سکتی ہے جو خواہشات نفس کے پنجے سے آزاد ہو اور مادی دنیا کی خواہشات نے اسے حق گوئی سے باز نہ رکھا ہو. یوں امام علیہ السلام نے اس معنوی دستاویز کے 6 ارکان بہترین انداز میں بیان فرما دیے. سامعین، شرح و تفسیر مکمل ہوئی اور اب اس مکتوب کے حوالے سے چند نکات ہیں، پڑھتے ہیں. پہلی ہیڈنگ ہے، پہلا نقطہ ہے کہ اس دستاویز کا اصل محرک. آئیے جانتے ہیں. یہ انوکھی اور بے نظیر دستاویز جو امام علیہ السلام نے اپنے ایک قاضی کے لیے تحریر فرمائی ہے کئی پہلوؤں سے قابل توجہ ہے. پہلا یہ کہ 80 دینار جس کے عوض یہ گھر خریدا گیا تھا اس زمانے میں کوئی بڑی رقم نہ تھی، لیکن چونکہ اس کا خریدار ایک قاضی تھا اور قاضی ہمیشہ الزام اور نفسانی وسوسوں کی زد میں ہوتا ہے، لہٰذا امام علیہ السلام اتنی مقدار بھی اس کے لیے پسند نہیں فرماتے. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا دور حکومت خلیفہ سوم کے پرخطر دور کے بعد شروع ہوا تھا، جس میں بیت المال کے بڑے پیمانے پر لوٹ مار ہوئی تھی اور اسلامی معاشرے کے بعض برجستہ لوگ پرتعیش زندگی کے عادی ہو گئے تھے. لہٰذا اس خطرناک سلسلے کو روکنے کے لیے امام علیہ السلام ہمیشہ اپنے خطبات اور مکتوبات میں مادی دنیا اور اس کی دھوکہ دینے والی رنگینیوں سے متعلق لوگوں کو خبردار فرماتے تھے اور خود بھی نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی گزارتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام اسلامی حکومت کے سربراہ تھے تو اپنے بھائی عقیل علیہ السلام کے لیے کم سے کم چیز بھی بیت المال سے دینے پر تیار نہ ہوئے. اسی طرح جب آپ علیہ السلام کو خبر ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا حاکم بصرہ عثمان بن حنیف اس شہر کے کسی دولت مند کی دعوت میں شریک ہوا ہے اور اس کے ارد گرد کوئی غریب نہ تھا تو آپ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور اس کے لیے سخت لہجے میں ایک مکتوب ارسال فرمایا. یہ سب کوششیں اس لیے تھیں کہ اس غلط اور اسلام مخالف رواج کو ختم کر کے مسلمانوں کو پھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ماحول کی طرف لوٹائیں. اس میں کوئی شک نہیں
کہ اس دور میں ایسے گراں قیمت محلات اور گھروں کی کوئی کمی نہ تھی جو شریح کے خریدے ہوئے گھر سے کہیں زیادہ قیمتی اور پرتعیش تھے۔ یہ مکتوب سب کے لیے ایک انتباہ شمار ہوتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ ہوشیار رہیں اور امام علیہ السلام کی حکومت کے ماحول کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ مکتوب صرف اس دور سے مخصوص نہیں بلکہ آج کے دور اور بعد کے ادوار کے لیے بھی کارساز ہے۔ اسی طرح مکتوب صرف کسی ایک نسل سے بھی مخصوص نہیں بلکہ ہر دور کی ہر نسل کے لیے کرامت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایک محل نما گھر بنانے کے لیے کس قدر محنت اور مشقت جھیلتے ہیں۔ مہنگے تعمیراتی ساز و سامان، گراں قیمت تزئینات اور غیر ضروری اشیاء کو دنیا کے گوشہ و کنار سے فراہم کرتے ہیں، اور کبھی تو اس قسم کی عمارت بننے میں ایک عمر لگ جاتی ہے اور اس کی تکمیل کے ساتھ ان کی زندگی کے دن بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی واضح ہے کہ اتنی خطیر رقوم حلال طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نتیجتاً اس گھر کا بوجھ اور وبال ان لوگوں پر ہوتا ہے اور ان سے لطف اندوز دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہیڈنگ ہے کہ شریح کون ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ شریح بن حارث ابو امیہ کا تعلق قبیلہ بنی کندہ سے تھا۔ بعض کا اسے شریح بن ہانی کہنا درست نہیں۔ اس کے بارے میں کہ کیا وہ صحابہ میں سے تھا یا نہیں، مورخین میں بحث ہے۔ کتاب اسد الغابہ میں آیا ہے کہ انہوں نے اثر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کیا تھا لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں کی۔ بعض نے کہا ہے کہ ملاقات کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خدمت میں مسلمان ہوا اور عرض کی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کثیر افراد پر مشتمل کنبہ یمن میں ہے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، مگر جب انہیں مدینے لے آیا تو حضور رحلت فرما گئے تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے، ابن اسیر اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے اسے کوفے کا قاضی بنایا اور یہ عہدہ اثر امیر المومنین علیہ السلام تک باقی رہا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے بھی اسے اس کے سابقہ تجربات کی بنیاد پر اسی عہدے پر باقی رکھا تھا، لیکن اس معتبر روایت کے مطابق جو وسائل الشیعہ میں آئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس پر یہ شرط لگائی تھی کہ اپنا آخری فیصلہ آپ علیہ السلام سے پوچھے بغیر نہیں سنائے گا۔ اس حوالے سے جو حدیث ہے وہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 6 پر حدیث اول باب صوم ابواب صفات قاضی میں آپ کو ملے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ بعض مورخین نے اسے ایک ہوشیار اور سمجھدار شخص جانا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ قضاوت کے سلسلے میں کسی اہم خطا کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ چنانچہ ان کی قضاوت کے نمونے کتب احادیث میں نقل ہوئے ہیں۔ حوالہ اصول کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 385 اور حصہ نمبر 5۔ کتاب حیات الحیوان کے مؤلف لکھتے ہیں کہ کسی نے شعبی بریکٹ میں ہے تابعین میں سے ایک بریکٹ کلوز شعبی سے کہا کہ یہ مشہور ضرب المثل ترجمہ کہ شریح لومڑی سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھا۔ یہ ضرب المثل اس کے کیا معنی ہیں؟ تو شبیہ نے جواب میں کہا کہ جب کوفے میں ہر جگہ وبائی مرض پھیل گیا تو وہ سرزمین نجف کی طرف چلا گیا۔ جب وہ نماز پڑھنے لگتا تو ایک لومڑی آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اس کی حرکات کی نقل اتارتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دھیان نماز سے ہٹ جاتا تھا۔ شریح نے اس لومڑی کو پکڑنے کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے اپنی قمیص کو ایک لکڑی پر اس طرح پھیلا دیا جیسے وہ انسان کے جسم پر ہو، اور رات میں پہننے والی اپنی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی۔ لومڑی آ کر اس شبیہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہی حرکتیں کرنے لگی۔ شریح نے پیچھے سے آ کر اچانک لومڑی کو پکڑ لیا، اور اسی طرح کہا جاتا ہے اس لیے کہ شریح لومڑی سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ حوالہ ہے منہاج البراءہ فی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 17 صفحہ 158، سفینۃ البحار مادہ شرح۔
آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ابن خلقان خیلام کاف الف نون اسے تابعین میں سے جانتا ہے، اگرچہ اس نے دور جاہلیت کو دیکھا تھا. ان کا عقیدہ ہے کہ شریع 60 سال تک مسند قضاوت پر باقی رہا اور اس پوری مدت میں صرف 3 سال کے لیے وہ بھی عبداللہ بن زبیر کے فتنوں کے دور میں قضاوت سے دور رہا. بالآخر حجاج کے دور میں اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور آخر عمر تک دوبارہ قضاوت نہیں کی. اس کی چھدری داڑھی تھی اور چہرے پر کوئی بال نہ تھا. پھر لکھا ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ نے 80، کچھ نے 120، کچھ نے 110 اور بعض کے خیال میں اس سے کم یا زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرکار وہ برے انجام سے دوچار ہوا. اس مطلب کی دلیلوں میں سے ایک وہ داستان ہے جو طبری نے اپنی تاریخ میں ابو مخنف سے نقل کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا تو وہ چلا اٹھے کہ کہاں ہیں اس شہر کے دیندار لوگ جنہوں نے مجھے دشمنوں میں تنہا چھوڑا ہے. جب آپ علیہ السلام یہ جملہ کہہ رہے تھے تو خون آپ علیہ السلام کے سر سے جاری ہو رہا تھا. اس موقع پر دارالعمارہ کے دروازے سے کسی کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. بعد میں معلوم ہوا کہ طائفہ بنی مزحج کو خبر دی گئی تھی کہ ان کے بزرگ ہانی علیہ السلام مارے گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا تھا. عبید اللہ بن زیاد نے قاضی شریح سے کہا کہ آ جاؤ اور دیکھو ہانی علیہ السلام زندہ ہے، پھر باہر جا کر لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہے. شریح نے ایسا ہی کیا اور لوگ منتشر ہو گئے. اس کے بعد ابن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا. یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274، باب حوادث سن 60 ہجری. آگے چلتے ہیں. در حقیقت شریح جانتا تھا کہ ہانی علیہ السلام کی جان خطرے میں ہے، تو کیوں اس نے ان کے حامیوں کو لوٹ جانے کا حکم دیا اور ابن زیاد کی مرضی کو خدا کی مرضی پر ترجیح دی. امام علیہ السلام کی شہادت اور اسیروں کی اسیری سے متعلق اس کا نامناسب موقف یا معنی خیز خاموشی بھی، جبکہ اس دور میں وہ کوفے میں تھا، اس کی اندرونی خباثت اور کمزور شخصیت پر گواہ ہے. اگر وہ قبیلہ مزحج کو، جبکہ وہ دارالعمارہ کو محاصرے میں لیے ہوئے تھے، لوٹ جانے کا حکم نہ دیتا تو کوفے کی صورتحال اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے آئندہ کے حالات کچھ اور ہی ہوتے. حوالہ ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70، اور حسین بن علی علیہ السلام کے حالات زندگی یہاں پر ملاحظہ کیجیے. آخری لائن کہ اس روایت سے جو ابو مخنف نے اپنی کتاب مقتل الحسین میں نقل کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جب مختار برسر اقتدار آئے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی مدد میں کوتاہی کے سبب تشریع کو قضاوت کے عہدے سے برطرف کیا. حوالہ ہے تواریخ سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ حجاج کے زمانے میں اپنے عہدے پر لوٹ آیا تھا، مگر بعد میں اس نے حجاج کو اپنا استعفیٰ پیش کیا اور اس نے قبول کیا. اس بارے میں مزید جاننے کے لیے کتاب الاستیعاب صفحہ نمبر 590 اور ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ میں صفحہ نمبر 28-29 کی طرف رجوع کریں. یوں مکتوب 3 مکمل ہوا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان.